اس سے پہلے یا اب تک جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ تصور اور تصدیق دو متباین نوعیں ہیں۔ تصدیق تصور کا تعلق ہر چیز سے ہوتا ہے۔ یہ بحثیں اور اس پر دلیل ماسبق میں یہ دے چکے ہیں۔ شک کے مشہور کا آغاز ہونے سے پہلے ماتن نے یہ وضاحت کی ہے کہ ان دونوں چیزوں اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے مقدمات کو ملا دینے سے یہاں ایک اعتراض پڑتا ہے۔ جو اعتراض محقق اسطورآبادی نے پہلی مرتبہ کیا، پہلے میں نے نام نہیں بتایا تھا، اس لیے بھی آپ کو نام سے کوئی مطلب نہیں، اور پھر یہ اعتراض مناطقہ کے یہاں بہت مشہور ہوا۔ تو جو دوسرے مقدمات پڑھانے کی بات ہے، جتنا آسان ہو سکتا ہے اتنا آسان کر کے بولنا ہے نا۔ جو دوسرے مقدمات پڑھانے کی بات تھی اس پر ماتن نے یہ کہا کہ علم اور معلوم متحد اجزاء ہوتے ہیں، یہ مقدمہ پڑھانا۔ شارح نے اس پر یہ کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حصول اشیاء بانفسہا کا مقدمہ بھی بڑھانا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، چاہے ماتن کی بات ہو یا شارح کی بات ہو، باتیں آپ سب پڑھ چکے ہیں۔ اس میں شک مشہور جو پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ علم اور معلوم یہ دونوں متحد بالذات ہیں اور متغائر، یہ دونوں ذات کے اعتبار سے متحد ہیں، ان میں اعتباری فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی تھی، میں نے اس کو اصطلاح میں پہلے کہا تھا، اصطلاحی لفظ میں نے وہاں استعمال کیا تھا، یہ ہے کہ شے کا ایک وجود خارجی ہوتا ہے۔ اس کو بھی میں نے اصطلاحی لفظ میں کچھ سمجھایا تھا۔ شے کا علم معلوم سے شے کی بے سے ہوا ہوتا ہے۔ شے کا ایک وجود خارجی ہوتا ہے اور شے کا ایک وجود ذہنی ہوتا ہے۔ جیسے شے کا وجود خارجی ہے، اس کو شے من حیث ہوا کہا جاتا ہے، اس کے کچھ اعراض ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شے کا جو وجود ذہنی ہے اسے بھی شے من حیث ہوا کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی کچھ اعراض ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ شے کا دو وجود ہے، ایک وجود خارجی اور ایک وجود ذہنی۔ تو شے من حیث ہوا سے آپ کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا ہے کہ تم کو پوچھنا تھا وہ کیسے میں آ گئے، میں سمجھ گیا کہ کیا پوچھنا ہے، جو مصدق بھی نہیں سمجھا ہے تو پوچھنا کیا ہے وہ ساری چیزیں۔ تو کہاں تک پہنچا؟
ایک شے کا ایک وجود خارجی ہوتا ہے، جیسے یہ ایک چشمہ ہے، اس کا ایک وجود خارجی، اور شے کا ایک وجود ذہنی ہوتا ہے۔ وجود خارجی جو ہے یہ بھی شے من حیث ہوا ہوا اسے بھی کہا جاتا ہے، اور جو وجود ذہنی ہے اسے بھی شے من حیث ہوا ہوا کہا جاتا ہے۔ اب وجود ذہنی جو ہے شے کا، یہ وجود ذہنی کا درجہ جو ہے یہ کیا ہے؟ تو وجود ذہنی کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ شے عوارض خارجیہ سے خالی ہو کر، اس سے پہلے میں نے اسی کو کہا ہوگا کہ عوارض خارجیہ سے مجرد ہو کر، شے تمام عوارض خارجیہ سے، تمام لوازمات خارجیہ سے خالی ہو کر کے شے کی ذہن میں حاصل ہونے والی صورت، شے کی ذہن میں حاصل ہونے والی صورت، وہ صورت ابھی عوارض ذہنیہ سے متصف نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ عوارض ذہنیہ سے وہ شے ابھی متصف نہیں ہوئی ہے، صرف عوارض خارجیہ سے خالی ہو کر کے ذہن میں وہ چیز اس شے کی صورت حاصل ہو گئی، صورت حاصلہ۔ صرف ذہن میں کیا ہوا ہے؟ ابھی صورت حاصلہ ہے۔ تو شے کی جو یہ صورت حاصلہ جو وجود ذہنی ہے، صرف وجود ذہنی، عوارض ذہنیہ سے ابھی یہ متصف نہیں ہے، صرف ذہن میں شے کی صورت حاصل ہوئی ہے۔ تو شے کی ذہن میں اس صورت حاصلہ کو، یہ جو صورت حاصل ہوئی ہے، یہی صورت حاصلہ جو ہے، اسی صورت حاصلہ کی جانب بالذات توجہ ہوتی ہے، اسی صورت حاصلہ کی جانب۔ اب اصطلاحات جو میں پہلے بول چکا ہوں وہ اصطلاحات آپ کو یہاں منتقل کرنا ہے، میں ساری اصطلاحات چھوڑ دے رہا ہوں۔ اسی کو میں نے پہلے بولا ہوگا ملتفت الیہ بالذات ہوتی ہے، کیا بولا ہوگا نا، ملتفت الیہ بالذات ہوتی ہے، یہ پہلے میں نے یہ اصطلاح میں نے پہلے کہا۔ تو یہ شے کی جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی ہے، تمام عوارض خارجیہ سے خالی ہو کر کے، یہی کیا ہے؟ بالذات اسی کی جانب توجہ ہوتی ہے، بلفظ دیگر یہی ملتفت الیہ بالذات ہے، اور یہی معلوم ہے۔ یہی کیا ہے؟ اسی کو معلوم کہتے ہیں ان لوگوں کی اصطلاح میں، جو بحث کر رہی ہے اس بحث میں، یعنی شے اپنے عوارض خارجیہ سے خالی ہو کر کے اس کی جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی وجود ذہنی، اور وہ وجود ذہنی ابھی عوارض ذہنیہ سے متصف نہیں ہوئی ہے، وہی بالذات مرکز توجہ ہے، اور وہی معلوم کا درجہ ہے۔ وہی کیا ہے؟ معلوم کا درجہ ہے۔ اور پھر جب وہی صورت، وہی وجود ذہنی عوارض ذہنیہ سے متصف ہو جائے، وہی صورت اور وہی وجود ذہنی جب عوارض ذہنیہ سے متصف ہو جائے تو یہ ایک درجہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے۔
اسی کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ تو جو شے کی وجود خارجی، شے کا وجود خارجی ہے، یہاں بحث کہیں بھی شے کے وجود خارجی سے نہیں، صرف اور صرف شے کے وجود ظاہری سے بحث ہے۔ اور جہاں بھی انہوں نے من حیث ہوا کا لفظ کہا ہے اس بحث میں، وہ کسی شے کے وجود ظاہری کو جو عوارض ظاہریہ سے ابھی متصف نہیں ہوا ہے اور عوارض خارجیہ سے خالی ہو کر کے ذہن میں حاصل ہوا ہے، اسی کو یہ شے من حیث ہوا بولتے ہیں۔ اور جب اس میں مزید ترقی ہوتی ہے اور وہ وجود ظاہری کی صورت جو ہے، صورت حاصلہ جو ہے، وہ صورت حاصلہ جب عوارض ظاہریہ سے بھی متصف ہو جاتی ہے تو اسی کو یہ کیا بولتے ہیں؟ علم بولتے ہیں۔ اب یہ جو وجود ذہنی ہے، ایک اب یہاں آپ تھوڑا سا اور آگے میں بڑھ رہا ہوں، تصور ہے، تصدیق ہے۔ تصدیق، نفس تصدیق، تصدیق کا معنی کیا ہے؟ اعتقاد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اذعان۔ اور تصدیق میں مصدق بھی نسبت تامہ خبریہ، مصدق بھی کیا ہے؟ نسبت تامہ خبریہ۔ زید قائم، مطلب زید قائم میں یہاں زید قائم، محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ایک عام بات ہم بول رہے ہیں، نسبت تامہ خبریہ۔ اب یہ نسبت تامہ خبریہ چاہے زید قائم کے ضمن میں پائی جائے یا یہ زید لیس بقائم کے ضمن میں پائی جائے یا زید انسان کے ضمن میں پائی جائے، جس ضمن میں بھی پائی جائے اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں۔ مثالیں آپ کچھ بھی لا کے یہاں رکھ سکتے ہیں، ہمیں ان مثالوں سے کوئی غرض نہیں ہے، نسبت تامہ خبریہ ہونی چاہیے۔ تو یہ نسبت تامہ خبریہ جو ہے، جسے مصدق بھی کہا جاتا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ مصدق بھی کہتے ہیں۔ زید قائم، زید لیس بقائم وغیرہ ذالک مثالوں میں جو نسبت تامہ خبریہ، خارج میں ایک نسبت ہے، خارج میں ایک نسبت ہے، اس نسبت سے یہاں کوئی بحث نہیں، اس نسبت خارجی سے ان کو کوئی کلام نہیں۔ اس نسبت خارجی میں جو نسبت تامہ خبریہ ہے، جب وہ نسبت تامہ خبریہ ذہن میں حاصل ہو، جب وہ نسبت تامہ خبریہ اپنے تمام عوارض خارجیہ سے مجرد ہو کر، اپنے تمام عوارض خارجیہ سے مجرد ہو کر کے جب وہ ذہن میں حاصل ہو، تو یہی تصدیق بمعنی مصدق بھی کا وجود ظاہری ہے۔ یہی تصدیق بمعنی مصدق بھی کا کیا ہے؟ نسبت تامہ خبریہ کا کیا ہے؟ یہ وجود ذہنی ہے، اور یہی وجود ذہنی ہے جس کی تعبیر میں نے کس سے کی ہے؟ معلوم سے کی۔ اسی وجود ظاہری کی تعبیر میں نے کیا کی؟ تمام عوارض خارجیہ سے مجرد ہو کر کے ذہن میں جو وجود ذہنی ہے وہ کیا ہے؟ معلوم ہے۔ تو یہ نسبت تامہ خبریہ وجود ذہنی کے اعتبار سے، صورت حاصلہ کے، وجود خارجی سے بحث نہیں، وجود ذہنی کے اعتبار سے جو ذہن میں یہ صورت حاصل ہوئی، یہ صورت کیا ہے؟ معلوم کے درجے میں ہے۔ اور یہی اگر عوارض ذہنیہ سے متصف نہ ہو
تو یہی صورت حاصلہ کیا ہے؟ معلوم ہے، اور یہی عوارض ذہنیہ سے متصف ہو جائے تو یہی کیا ہے؟ علم ہے۔ یعنی دونوں میں، چاہے معلوم ہو یا علم ہو، دونوں میں وجود ذہنی معتبر ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ وجود ذہنی معتبر ہے، اور جب دونوں میں وجود ذہنی معتبر ہے تو دونوں ذات کے اعتبار سے ایک ہوئے۔ دونوں کیا ہوئے؟ ذات کے اعتبار سے، معلوم اور علم یہ دونوں ذات کے اعتبار سے کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے۔ اور فرق کیا ہے؟ عوارض ذہنیہ سے متصف ہونا اور عوارض ذہنیہ سے متصف نہ ہونا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ دونوں میں فرق صرف اس کا ہے۔ تو اب فرق جو ہو رہا ہے وہ حیثیت کا ہو رہا ہے۔ اب حیثیت کو سمجھائے کہ یہ ہماری تفصیل نہیں، اتنی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہے نا۔ حیثیت وغیرہ کی بحث پڑھ چکے ہیں، پھر حیثیت کی بحث میرے خیال سے اس میں بھی ایک جگہ آئے گی، ہے نا۔ تو کیا ہوا نا کہ یہاں جو فرق ہو رہا ہے علم اور معلوم میں، علم اور معلوم کا یہ فرق جو ہے یہ عوارض کے اعتبار سے، حیثیت کے ذریعے سے یہ فرق جو ہو رہا ہے، اعتباری فرق ہو رہا ہے کہ معلوم جو ہے وہ عوارض ذہنیہ سے متصف نہیں ہے، اور جو علم ہے وہ عوارض ذہنیہ سے متصف ہے، اور دونوں حصول وجود ذہنی دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اور جب دونوں میں ہے تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ ذات کے اعتبار سے متحد ہوئے، اور اعتباری طور پہ ان دونوں میں کیا ہوا؟ فرق ہوا۔ اب جب اعتباری طور پہ اس میں فرق ہو گیا اور ذات کے اعتبار سے علم اور معلوم یہ دونوں کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے۔ اب جو معلوم ہے نسبت تامہ خبریہ مصدق بھی، جو معلوم ہے وہی تو تصدیق ہے۔ مصدق بھی اور تصدیق میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ ابھی میں نے کیا دکھایا ہے اسے یاد رکھیے گا۔ میں نے اب تک آپ کو یہ دکھایا ہے کہ معلوم اور علم میں اتحاد بالذات ہے۔ میں نے کیا دکھایا ہے؟ اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ معلوم اور علم میں اتحاد بالذات ہے، میں نے یہاں تک آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو معلوم ہے یعنی نسبت تامہ خبریہ کا وجود ذہنی جو ہے، صرف وجود ذہنی، یہ تصدیق کے ساتھ متحد ہے۔ یہ کس کے ساتھ؟ تصدیق کے ساتھ متحد ہے۔ اور جب معلوم اور تصدیق میں اتحاد ہے، معلوم اور تصدیق میں اتحاد ہے، تو اس معلوم اور مصدق بھی کے واسطے سے علم اور تصدیق میں اتحاد ہوگا۔ متحد المتحد متحد، یہ ایک عام بات ہے۔ علم اور تصور میں، معلوم اور علم میں، سیدھے سیدھے جہاں سے میں نے بتایا ہے، وہ جہاں گڑبڑ ہوا تو اس گڑبڑی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ معلوم اور علم میں اتحاد بالذات ہوا، معلوم اور علم میں اتحاد بالذات ہوا۔ یہ معلوم جو ہے یہ کیا ہے؟ تصدیق کے ساتھ متحد ہے۔ علم جو ہے یہ تصور کے ساتھ متحد ہے۔ علم جو ہے یہ تصور کے ساتھ متحد ہے۔ علم جو ہے یہی تصور ہے، اور معلوم جو ہے مصدق بھی جو ہے نسبت تامہ خبریہ جو ہے وجود ذہنی جو ہے، یہ کیا تصدیقی تو ہے،
تصدیق ہی میں تو نسبت تامہ خبریہ ہے، تو یہ نسبت تامہ خبریہ معلوم یہ تصدیق کے ساتھ کیا ہے؟ متحد ہے۔ تو جب معلوم تصدیق کے ساتھ متحد ہے اور یہ معلوم تصور یعنی علم کے ساتھ متحد ہے، تو تصدیق کا اس معلوم کے واسطے سے، مصدق بھی کے واسطے سے تصور کے ساتھ متحد ہونا لازم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب تصور اور تصدیق میں کیا ہو گیا؟ اتحاد ہو گیا، یہاں کی بات ہو گئی۔ اب تصور اور تصدیق میں جب اتحاد ہوا تو ہما نوعان متباینان کا قول جو ہے یہ بات، آپ پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ وہ دونوں دو نوعیں ہیں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بذات متحد ہو جا رہے ہیں، دونوں میں تغیر نہیں پایا جا رہا ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا ہما نوعان متباینان یہ ہے شبہہ مصدق بھی کے پاس۔ اس میں حصول اشیاء میں انقطاع والی قید بھی بڑھا سکتے ہیں، جو مماثل میں اشارے نے بڑھائی ہے، ہم نے اس بیچ میں سے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہمیں یہاں مصدق بھی پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ یہ کتنی بات یہاں پوری ہو نا کہ مصدق بھی کیا ہے، تصدیق کیا ہے، تصور کیا ہے، علم کیا ہے، معلوم کیا ہے، وجود ذہنی کیا ہے، وجود خارجی کیا ہے، من حیث ہوا سے کہاں کیا مراد لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اب ان باتوں کے بعد میں پھر جو گفتگو ہوئی، شارح نے حصول اشیاء بے انقطاع کی قید بڑھائی، اس کی وجہ انہوں نے بتا دی ہے۔ پھر ماتن کی ایک گفتگو انہوں نے ذکر کی کہ یہاں تصدیق سے نفس تصدیق یعنی صرف اذعان کا معنی مراد ہے۔ جو تصدیق کی ذات ہے نسبت تامہ خبریہ نہیں، تصدیق ہی ذہن میں حاصل ہو جائے، تصدیق لفظ تصدیق نفس تصدیق کا وجود خاصی یہاں بھی مطلب نہیں، تصدیق کی صورت ذہن میں حاصل ہو جائے، تصدیق ہی ذہن میں حاصل ہو جائے، مصدق بھی نہیں، نسبت تامہ خبریہ نہیں۔ تو جب تصدیق ذہن میں حاصل ہو جائے تو اب ایسی صورت میں تصدیق معلوم ہوگا، یہ وجود ظاہری ہے، تو تصدیق کیا بنے گا؟ معلوم بنے گا، اور جو تصور ہے وہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ تو تصور اور تصدیق کا مصدق بھی کے واسطے کی بغیر کیا ہوگا؟ اتحاد لازم آئے گا۔ پھر اس کا ماتن نے اپنے طور پہ جواب دیا ہے، شارح نے اس جواب پہ کلام کیا کہ یہ جواب ہمیں تسلیم نہیں۔ پھر اس کے بعد ملا حسن نے یہ کہا کہ یہاں جو شک مشہور ہے، اس شک مشہور میں ایک قضیہ شرطیہ بنے گا، لو تصورت تصدیق یلزم اتحاد و احد المتباینین بالآخر۔ اور یہ شرطیہ قضیہ شرطیہ کیا ہے؟ کاذب ہے، باطل ہے، لیکن باطل ہونے کی وجہ جو نفس تصدیق کی کا جواب دیتے ہوئے، میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں، باطل ہونے کی وجہ نفس تصدیق کا جواب دے، نفس تصدیق ہی کیا ہو کا تصور ہو، اس کا جواب دیتے ہوئے جو ماتن نے حاشیہ منہیہ میں کہا ہے کہ یہاں مقدم محال ہے کیونکہ اس کے کنہ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، تو جو ماتن نے یہاں مقدم کے محال ہونے کی وجہ سے اس قضیہ شرطیہ کے باطل ہونے کی بات کہی ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ یہاں اس قضیہ شرطیہ کے کاذب ہونے اور باطل ہونے کی جو وجہ ہے وہ مقدم کا محال ہونا نہیں ہے، بلکہ مقدم کے محال ہونے کے باوجود بھی قضیہ شرطیہ جو ہوتی ہے وہ صادق ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مثال دے کر کے میں نے اس کو سمجھایا، تو مقدم کے محال ہونے کی وجہ سے یہ قضیہ شرطیہ باطل نہیں ہے، بلکہ اس قضیہ شرطیہ کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں
مقدم اور تالی کے مابین کوئی لزوم نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. مقدم اور تالی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق کی وضاحت میں نے کل پرسوں بھی شاید کی تھی جمعرات کو، اور پھر کل میں نے اس کو کہا تھا نا جب تم نے سوال کیا کہ تعلق کیسے نہیں ہے، تو میں نے اس کی کل بھی وضاحت کی ہے، اس سے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ ان دونوں میں تعلق نہیں ہے. کس میں؟ مقدم اور تالی میں. مقدم کیا ہے؟ لو تصورت تصدیق، اگر تصدیق کا تصور کیا جائے، یعنی نسبت تامہ خبریہ جو ذہن میں حاصل ہے، نسبت تامہ خبریہ مصدق بھی کے اعتبار سے اور نفس تصدیق خاص تصدیق کے اعتبار سے، تو جو ذہن میں حاصل ہے نفس تصدیق ہو یا مصدق بھی ہو، جو ذہن میں حاصل ہے وجود ذہنی کا مرتبہ یہ کیا ہوگا؟ معلوم کا مرتبہ ہوگا. اور حوادث ذہنیہ سے اس کے متصف ہونے کا جو مرتبہ ہوگا یہ کیا ہوگا؟ علم کا مرتبہ ہوگا. تو تصور جو علم ہے حوادث ذہنیہ سے متصف ہے، اور تصدیق جو صرف وجود ذہنی ہے، صرف کیا ہے؟ وجود ذہنی ہے. صرف اس کے وجود ذہنی کی بنیاد پر، تصدیق کا تصور کرنے کی بنیاد پر متباینین میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ متحد ہونا لازم ہے. یعنی وہ وجود ذہنی جو ہے، وہ وجود ذہنی معلوم کا درجہ اور تصور یعنی علم کا درجہ، ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ متحد ہونا لازم آئے گا. اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو وجود ذہنی کا درجہ ہے، جو اس کے وجود ذہنی کا درجہ ہے، معلوم کا درجہ ہے، اور حوادث ذہنیہ سے اس کے جو متصف ہونے کا درجہ ہے، ان درجوں میں اتحاد بالذات اور اعتباری فرق پایا جاتا ہے. ان دونوں میں اتحاد بالذات اور اعتباری فرق پایا جاتا ہے. اور جہاں یہ وجود ذہنی کا معاملہ ہے، صرف وجود ذہنی کا، یہ حالت ادراکیہ سے گفتگو نہیں ہے، یہ حالت ادراکیہ سے گفتگو نہیں ہے. حالت ادراکیہ جو ہے وہ علم حقیقی ہے. تباین کا جو قول کیا گیا ہے تصور اور تصدیق کے درمیان، وہ حالت ادراکیہ کے اعتبار سے تباین کا قول کیا گیا ہے. علم مجازی یہ جو عوارض ذہنیہ سے متصف ہوا، یہ علم مجازی ہے، اس کے اعتبار سے تباین کا قول نہیں کیا گیا ہے. تو جب دونوں میں فرق ہے، ہما نوعان متباینان میں گفتگو حالت ادراکیہ کے اعتبار سے ہے، یہاں جو علم بن رہا ہے، یہاں جو معلوم بن رہا ہے، یہ مجازی علم ہے. یہ کون سا علم ہے؟ علم مجازی ہے. تو اس کی بنیاد پر، مجازی والے کی بنیاد پر حقیقت والے میں سے ایک کا دوسرے کے متحد ہونا کہنا کہ وہ ہما نوعان متباینان باطل ہو جائے گا. جو انہوں نے کہا یلزم اتحاد و احد المتباینین، آخر ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ نے ہما نوعان متباینان کہا یہ باطل ہو جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی لزوم نہیں ہے، وہ دوسری چیز ہے، اور یہاں جو علم اور معلوم کے اتحاد کی بات آئی ہے یہ دوسری چیز ہے. لہذا اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ ان میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ اتحاد لازم آئے گا، یہ صحیح ہے. یہ بات پوری ہو گئی. اب اس کے بعد میں پھر
ماتن پر ملا حسن نے کچھ کلام کیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں تصدیق بمانا مصدق بھی کے اعتبار سے اس شبہے کو پیش کیا جائے گا. ملا حسن نے یہ کہا کہ کیوں یہ ضروری کیوں ہے؟ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جو جواب آ رہا ہے اس جواب کے پیش نظر ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو ملا حسن نے کہ جواب تو دونوں میں جاری ہوگا، تصدیق میں بھی مصدق بھی میں بھی دونوں میں جاری ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کی یہ بات میں نے تصدیق. ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بعض الفاظ جو آئے ہیں اس کی بنیاد پر یہاں اس کو مصدق بھی کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے، اور اس کو بدل دیجیے، اس کی تعبیر کر دیجیے، دونوں میں جاری کیجیے جواب.